بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک قرآن وہ ہوتا ہے جو اکثر گھروں میں موجود تو ہوتا ہے لیکن بس طاق کی سجاوٹ کے لیے۔ ان لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آخری بار انہوں نے قرآن کب کھولا تھا۔ اور ایک وہ گھر ہوتا ہے جس میں رکھا ہوا قرآن فجر کی نماز کے بعد بھی کھلتا ہے اور عصر کی نماز کے بعد بھی کھلتا ہے۔ بس وہی قرآن زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ جو واقعہ میں بیان کرنے لگی ہوں یہ اس وقت کا ہے جب سہراب سائیکل نئی مارکیٹ میں آئی تھی۔ ایک شخص نے سائیکل خریدی اور کچھ سامان خریدنے کے لیے سائیکل پر مارکیٹ گیا۔ سائیکل کھڑی کی، تھوڑا سا سامان تھا، لے کر واپس مڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اس کی سائیکل لے کر جانے لگا ہے۔ اس شخص نے شور مچا دیا اور بھاگ کر اس شخص سے کہا، چھوڑ میری سائیکل، چور کہیں کے۔ اس سائیکل چرانے والے نے بڑے غصے سے گھور کر دیکھا اور بولا، واہ رے واہ، یہ ڈرامہ اور یہ ٹھگ بازی کہیں اور جا کر چلا، چل ہٹ، یہ سائیکل تو میری ہے۔ ان کی آپس میں تکرار ہوئی، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب بات ہاتھا پائی تک پہنچی تو مارکیٹ کے لوگوں نے کہا کہ بات قرآن پر ختم ہوگی۔ آپ دونوں میں سے کون قرآن اٹھا کر کہے گا کہ یہ سائیکل میری ہے؟ وہ چور جلدی سے بولا، لاؤ میں قرآن اٹھاتا ہوں کیونکہ یہ سائیکل ہے ہی میری۔ سائیکل کا اصل مالک بے بس ہو گیا کیونکہ سائیکل کی رسید اس کی بیوی نے سنبھال کر رکھی تھی اور وہ 2 دن کے لیے میکے گئی ہوئی تھی، اور اس وقت موبائل فون تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ البتہ قرآن لایا گیا۔ اس سائیکل کے مالک نے کہا، بے شک یہ آیا ہوا قرآن مقدس کتاب ہے، لیکن کیا پتا یہ کھلتا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ لوگ اس شخص کی نگرانی کیجیے گا اور میں اپنے گھر سے قرآن لاؤں گا جو دن میں 2 بار کھلتا ہے، اور میرا گھر بھی نزدیک ہی ہے۔ البتہ وہ شخص گیا اور تھوڑی دیر بعد قرآن پاک لے آیا۔ اس قرآن کو اٹھا کر اس چور نے کہا، میں اس قرآن کو اٹھا کر اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ سائیکل میری ہے، میں نے خود خریدی ہے۔ سائیکل کے مالک نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم یہ سائیکل لے جا سکتے ہو۔ وہ چور سائیکل پر سوار ہوا اور سڑک کراس کر کے دوسری طرف جانے لگا تو ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گیا اور ہوا میں اڑتا ہوا سڑک پر سیدھا سر سڑک سے ٹکرایا اور وہ شخص جاں بحق ہو گیا۔ سب دیکھنے والے سکتے میں آ گئے۔ جی بالکل ناظرین، جو قرآن پاک روٹین سے کھلتا ہے وہ ایسی ہی تاثیر رکھتا ہے کیونکہ اس کے موکل حاضر رہتے ہیں۔ اس لیے قسم چاہے سچی ہو یا جھوٹی، قسم کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔